حضرت یونس علیہ السلام، آپ نے ایک بار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل مجھے دنیا کے سب سے بڑے عابد اور زاہد سے ملاقات کو کرواؤ، جو دنیا کا روئے زمین کا سب سے بڑا عابد اور زاہد ہو، سب سے بڑا عبادت گزار ہو، میرے اس سے ملاقات کرواؤ۔ حضرت جبرائیل حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر چل پڑے، آگے گئے، دیکھا زمین پر ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں دونوں ہاتھ جزام کی وجہ سے گل کر کٹ چکے تھے، لیکن وہ زبان سے ایک جملہ بول رہا تھا، مولا جب تک تو نے چاہا مجھے ان اعضاء سے فائدہ بخشا، اللہ جب تو نے چاہا ان کو واپس لے لیا، میری امید گاہ تو بس تیری ہی ذات ہے، میرا مقصود تو بس تو ہی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے کہا جبرائیل میں نے تم سے کہا نیکوکار عبادت گزار دکھاؤ، یہ تم نے گلا سڑا شخص مجھے دکھا دیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا نبی اللہ علیہ السلام، یہ جزام کی بیماری لگنے سے پہلے ایک عبادت گزار ہی تھا، یہ عبادت گزار تھا، یہ نیکوکار تھا، عابد تھا۔ پھر حضرت جبرائیل امین آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے اس شخص سے کہنے لگے، اے شخص مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہاری آنکھیں بھی نکال دوں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے تو تمہاری آنکھیں بھی نکال دوں۔ وہ شخص کہنے لگا، اللہ کے حکم پر میری جان بھی قربان ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اشارہ کیا، اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں، جب آنکھیں باہر نکل آئیں تو اب حضرت یونس علیہ السلام آگے بڑھے، حضرت جبرائیل بھی۔ حضرت یونس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آؤ مل کر دعا کرتے ہیں، اللہ تمہیں عذاب عطا فرما دے، تمہیں تمہاری آنکھیں بھی عطا فرما دے۔ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہرگز نہیں، جب میرے رب کو میری تکلیف کے اندر خوشی ہے، میرا رب مجھے تکلیف دے کر راضی ہے، میں ایسی صحت نہیں چاہتا جس سے میرا رب ناراض ہو، یہ سنا میرے دکھ وچ راضی میں سکون چلے پاؤں۔ یہ لوگ ہوا کرتے تھے، ان کا انداز ہوا کرتا تھا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ کی زوجہ مبارکہ ہے، صحابی رسول ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زوجہ ام سلیم، آپ کا ایک بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا۔ جب شام کو گھر میں آئے نا، حضرت ابو طلحہ تھکے ہوئے تھے، مزدوری کر کے آئے، جب شام کو گھر پہنچے نا تو آپ نے دیکھا کہ بیوی گھر میں کھڑی ہے، بیٹا فوت ہوا پڑا ہے، لیکن آپ نے واویلا نہیں کیا، شور نہیں کیا کہ بیٹا فوت ہو گیا، معاشرے کو سنا نہیں، خاموش رہے، بلکہ گھر والوں کو کہا کہ میرے شوہر نامدار کو کسی نے کوئی خبر نہیں دینی میرے بیٹے کی وفات کی، میں خود بتاؤں گا، میں خود ہی بتاؤں گا، کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کے لیے کھانا تیار کیا، کھانا تیار کر کے ان کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے بھی زیادہ اچھا بناؤ سنگھار کیا۔ دیکھیے ہماری تعلیمات کیا تھی، پہلے سے اچھا بناؤ سنگھار کیا، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ اپنے ازدواجی معاملات کیے۔ جب اس سے فراغت حاصل کر لی، معاملات ہو گئے، اب جب وہ فارغ ہو کر آ کر بیٹھے تو آپ کی زوجہ آپ کے قریب ہوئی، قریب ہو کر عرض کرتی ہیں، کہتی ہیں، اے میرے شوہر نامدار، آپ یہ بتائیے اگر کوئی بندہ کسی کو کوئی امانت دے اور وہ امانت واپس لے لے، جب وہ واپس لے اس کو منع کرنا چاہیے؟ کہا کہ نہیں کرنا چاہیے، کہا کہ امانت جس کی اس کو واپس دے دینی چاہیے، کہا کہ اپنے بیٹے کے بارے میں پھر یہی خیال کرے اللہ نے امانت دی تھی اور واپس لے لی، آپ نے واویلا نہیں کیا، آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ رب العالمین جیسے دیتا ہے ایسے اللہ لے کر بھی آزماتا ہے، میں اپنے بندے کو کچھ دیا ہے تو لے کر بھی آزماتا ہے۔ آگے پھر فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ فرمایا کہ میں پھلوں کی کمی کے ذریعے بھی تمہیں آزماؤں گا۔ یہاں پر تو کئی مفسرین کے اقوال موجود ہیں، وہاں حدیثیں بھی موجود ہیں، فرمایا اس سے مراد اولاد کی کمی ہے، پھل سے مراد اولاد کی کمی ہے۔ حدیث پاک بھی یہاں پر تفسیر میں نقل کی گئی، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب فرشتے کسی بندے کے بچے کا دل کسی کی روح قبض کر کے اللہ کی بارگاہ میں لوٹتے ہیں، حالانکہ اللہ کو پتہ یہ روح قبض کر کے آئے ہیں، حکم الہی ہے، ہوتا ہی امر الہی ہے، جب وہ واپس جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے بندے تو نے میرے بندے کے دل کے پھل کو لے لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہاں ہم نے تیرے بندے کے دل کے پھل کو لے لیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر بتاؤ میرے بندے نے کیا کہا؟ جب تم نے اس کے دل کا پھل لیا، اس کا بچہ لے لیا، اس کی روح قبض کر لی، اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا تیرے بندے نے کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا میرے امتحان کے اندر کامیاب ہو گیا، اس نے مصیبت پر بھی میری حمد بیان کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ قیامت کے روز، یہ قیامت میں بعد میں آئے، یہ جنت میں بعد میں آئے، اس کے لیے ایک محل تیار کرو اور اس کا نام بھی بیت الحمد رکھ دو۔ کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے، انسان کو صبر کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ کے اندر صبر کرنا چاہیے۔ یہ مواقع ایسے ہوتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
فرماتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے اور انسان اس تکلیف پہنچنے پر کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا کہ صبر کرتا ہے. اچھا اس میں صبر کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ رو بھی نہیں سکتا. ہاں یہ جو آنکھوں میں سے آنسوں کی جڑی لگتی ہے نا، یہ بھی ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے. تو اس سے شریعت نے منع نہیں کیا. واویلا کرنے سے، شور مچانے سے، چہرہ پیٹنے سے، سینہ پیٹنے سے شریعت نے ان چیزوں سے منع کیا ہے. یہ نہیں تو نبی پاک علیہ السلام کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ دنیا سے گئے تھے، حضور کی آنکھوں میں سے بڑی جھڑی لگی تھی. اس دن سورج گرہن لگا ہوا تھا. حضور علیہ السلام نے پہلے کی قدر زیادہ لمبی نماز پڑھائی، سجدے میں روتے رہے. بیٹے کا غم تھا حضور علیہ السلام کو، انتہائی غم تھا. حضور بھی روئے لیکن واویلا نہیں کیا، رب کی رضا پر راضی رہے. تو رونا منع نہیں ہے، رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے انسان کو. مولا تیرا مال تھا، تو نے جب تک چاہا ہمیں عطا فرمایا، جب تیری مرضی مولا تو نے لے لیا. تو امام حسین فرماتے جس پر کوئی مصیبت آئے وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون کہے. فرمایا پھر اس کے اس مصیبت کا زمانہ لمبا ہو جائے، جب اس مصیبت کو کوئی عرصہ گزر جائے، پھر اسے وہ مصیبت یاد آئے، پھر کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اس کو ویسا ثواب عطا فرمائے گا جیسا پہلی مرتبہ صبر کرنے پر ثواب عطا فرمایا تھا. تو کتنے ہمارے پاس ثواب کے طریقے موجود ہوتے ہیں. حضرت فتح مصری رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے امام گزرے ہیں. امام غزالی نے ان کا تذکرہ کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر. امام غزالی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت فتح مصری رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی زوجہ کے ساتھ ایک وقت کہیں جا رہے تھے. آپ کی زوجہ کو ٹھوکر لگی، گری اور آپ کا ناخن جو ہے نکل کر باہر چلا گیا، ٹوٹ گیا ناخن. آپ کو پتہ ہے ناخن اگر نکل جائے، ٹوٹ جائے تو کتنی سخت تکلیف ہوتی ہے. تو آپ کی زوجہ روئی نہیں بلکہ مسکرانے لگ گئی. تو آپ کے شوہر نے کہا کہ اتنی زبردست چوٹ لگی ہے، اتنا زخم، ناخن نکل گیا، پھر بھی تم مسکرا رہی ہو. مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو تکلیف کا موقع ہے. تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ملنے والے ثواب کی لذت نے میری تکلیف کو بھلا دیا. سبحان اللہ. کہا کہ اس تکلیف پر اللہ نے صبر ہی، اللہ نے اجر اتنا فرمایا ہے، اتنا اجر عطا فرمایا ہے کہ اس اجر کے اندر لذت اتنی تھی کہ میری تکلیف ہی مجھے بھول گئی. تو یہ اجر کے مواقع ہوتے ہیں، یہ صبر کے مواقع ہوتے ہیں. ہمیں ان مواقع پر صبر کر کے اپنی اسلاف کی زندگیوں کو یاد کرنا چاہیے اور صبر کر کے ہمیں اجر کمانا چاہیے. یہ وہ موقع ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وبشر الصابرین. محبوب یہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، وبشر الصابرین، آپ ان کو جنت کی خوشخبری سنا دیں جو امتحان میں کامیاب ہو گئے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تاکہ سارے امتحان میں کامیاب ہو گئے، محبوب کامیاب ہو گئے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ انہیں جنت کی خوشخبری سنا دیجیے. فرمایا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ. اب اللہ نے ان صابرین کی ایک اور صفت بیان کی، ان صابرین کی صفت بیان کی. کہا کہ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ. کہا کہ میرے صبر کرنے والوں پر جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، میرے بندوں پر جب کوئی آزمائش آتی ہے تو روتے نہیں ہیں، واویلا نہیں کرتے. انہیں کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا تیری جانب سے آئے تھے اور تیری طرف پلٹ کے تو جانا ہے. کہا کہ جب میرے صبر کرنے والوں کی صفت اتنی اچھی ہے، صبر کرنے والے اتنے اچھے ہیں، پھر محبوب ایک ان کو اور بھی خوشخبری دیجیے. مولا وہ کیا؟ کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ کی طرف سے ان پر درود بھی ہیں اور اللہ کی ان پر رحمتیں بھی برستی ہیں. کہ اللہ کا درود بھی ہے ان پر، اللہ کی رحمتیں بھی برستی ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. محبوب یہ بھی ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ نے ایسے صبر کرنے والوں کو ہدایت یافتوں میں شامل فرما دیا. بتائیے کتنے انعامات اللہ نے رکھے ہیں، کتنے اکرامات اللہ نے رکھے ہیں. اللہ نے کتنے انعامات اپنے بندے کے لیے تیار کر کے رکھے، لیکن پھر بھی بندہ غفلت کے اندر آ کر نہ جانے کیا سے کیا کام کرتا ہے. اور فرمایا نبی پاک علیہ السلام آقا علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، رات کا وقت تھا، حضور تشریف لائے تو ہوا چلی، ہوا کی وجہ سے دیا بجھ گیا. جیسے دیا بجھا نا تو نبی پاک علیہ السلام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ عرض کرتی ہیں، کہتی ہیں میرے سرتاج صاحب معراج علیہ السلام کیا یہ بھی کوئی مصیبت ہے دیے کا بجھ جانا؟ جس آپ کو تو پتا تھا کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے. کہا کہ میرے سرتاج کیا یہ بھی کوئی مصیبت ہے جس پر آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روشنی کا چلے جانا، اندھیرے کا آ جانا یہ اللہ کی بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بھی اللہ کی مصیبت ہے. آج ہم کیا کریں، دیے تو نہیں ہے، لائٹ چلی جاتی ہے تو ہمیں بھی پڑھ لینا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم پتہ کیا کرتے ہیں، لائٹ چلی ہے نا، واپڈا والوں کو ہم جتنی گالیاں دے سکتے ہیں ہم دیتے ہیں.
جتنے ہمارے منہ کے اندر الفاظ موجود ہوتے ہیں ہم سارے واقعہ والوں کو نکالتے ہیں. انہوں نے یہ کیا، وہ فلاں، یہ فلاں، وہ فلاں. خدا کا خوف کیا کریں یار. ہماری تعلیمات یہ نہیں تھی، ہماری تعلیمات یہ نہیں ہے، ہمارا طرز معاشرت یہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ سکھایا گیا اگر کوئی مصیبت آئے وبیلا نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہماری تعلیمات ہے. آج ہمارے اندر خوف خدا ختم ہوتا جا رہا ہے. حقیقت بات ہے، اگر فکر آخرت ہونا انسان کے اندر، آخرت کے اندر تڑپ ہوئی انسان کے اندر، تو اللہ رب العالمین اسے دنیا کے اندر دین کی سمجھ بھول جاتا ہے. آخرت کی فکر نہیں. اب نبی پاک علیہ السلام کو بتائیے کیا چیز حضور کو فکر کس بات کی لاحق ہوئی، لیکن پھر بھی نبی پاک علیہ السلام کے بال مبارک سفید ہو گئے تھے. آپ کی داڑھی کے اندر صرف یہ بچی مبارک ہے، صرف اس کے اندر 20 سے کم بال سفید تھے. علماء نے محققین نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہے یہ بات، 20 سے بھی کم بال سفید تھے حضور کی اس بچی مبارک کے اندر. تو صحابہ کرام پھر بھی آقا علیہ السلام 63 سال کی عمر ہو گئی تھی. آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں قد شبہ یا رسول اللہ علیہ السلام، حضور لگتا ہے آپ بوڑھے ہو گئے، حضور آپ بوڑھے ہو گئے، بڑھاپا آپ پر آ گیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شیبتنی سورۃ ہود واخواتھا. حضور نے فرمایا بڑھاپا ایسے نہیں آیا، سورہ ہود اور اس طرح کی دیگر سورتوں نے مجھے بڑھاپے کے اندر مبتلا کر دیا ہے. روایت کے اندر بھی فرمایا حضرت ابوبکر سے جو روایت ہے، آقا اسلام نے وہاں پر فرمایا شیبتنی ہود والواقعۃ، نام لے کر بتائے ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس كورت. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے ان تمام سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. صحابہ نے عرض کی حضور وہ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے ان صورتوں کے اندر اپنے عذابات کا ذکر فرمایا ہے. کہا اللہ کے عذابات کا ذکر سن کر میری داڑھی کے اندر بال سفید آ گئے، کہا کہ مجھے میرے اوپر بڑھاپے کے اثر آ گئے. جی دیکھیے نبی پاک علیہ السلام بتائیے معصوم علی الخطا امام الانبیاء، ان کی کیفیت یہ ہو. اور آج ہمارے جناب کام پر جوں تک نہ رہیں، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اٹھتے جنازے دیکھیں، اپنی ہاتھوں سے جنازوں کو دفن کریں، اپنے ہاتھوں سے حادثات ہوتے دیکھیں، آنکھوں سے معاملات دیکھیں، سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ہماری آنکھیں بیدار نہ. تو بزرگ رحمۃ اللہ علیہ تھے بازار کے اندر کھڑے اور رو رہے تھے. کوئی شخص جوان گزرنے والا کہتا ہے کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ لوگوں کی اللہ سے سفارش کر کے ان کو آپس میں رضامندی کرا رہا ہوں، لوگوں کی رب سے رضامندی کرا رہا ہوں، رب سے منوا رہا ہوں ان کو. کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا رب تو مان رہا ہے یہ نہیں مان رہے، کہا رب تو مان رہا ہے یہ نہیں مان رہے. پھر کچھ دیر بعد وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں کھڑے ہو رہے. پھر جوان گزرا کہتا ہے حضرت آج کیا ہوا؟ جہاں کیوں رو رہے؟ کل بازار میں، آج قبرستان میں. کہا کہ آج بھی ایسا ہی کام کر رہا ہوں، آج بھی رب سے ان کی ملاقات کروا رہا ہوں، میں منوا رہا ہوں. کہا کہ آج کیا بنا؟ کہا آج یہ تو مانتے ہیں وہ نہیں مان رہا. یہ دنیا دارالعمر ہے میاں، وہ دارالجزا ہے. عمل یہاں پر کریں گے وہاں کام آئے گا، جزا وہاں ملے گی. وہاں قبر کے اندر بیٹھ کر ہم لاکھوں تلاوتیں کرتے رہیں. اللہ تلاوت کی توفیق دے دے. بزرگ تھے نا رحمۃ اللہ علیہ، اپنے بازار کے اندر بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، نیک شخص تھے. اوپر سے ایک اللہ کے ولی کا گزر ہوا، کشف قبور کا انہیں علم اللہ نے عطا فرمایا تھا، کشف کا علم دیا تھا. وہ وہاں سے گزرے نا، دیکھا کہ وہ شخص قبر کے اندر بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. آپ نے اوپر سے کہا سبحان اللہ، کہا سبحان اللہ. قبر سے آواز آئی ہے وہ گزرنے والے، تو نے ایک بار سبحان اللہ کہنے کا جو ثواب حاصل کیا ہے، میں قیامت تک قبر کے اندر بیٹھا نفل پڑھتا رہوں، قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، تیرے ایک بار کہنے والے سبحان اللہ کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکتا. یہ وہ دارالجزا ہے، یہ دارالعمل ہے. عمل ہمیں یہاں کرنا ہے، وہاں جزا ملے گی. آج ہم جو یہاں عمل کر کے چلے جائیں گے نا، آج ہم عمل کرتے ہی کتنا ہے یار، تھوڑا سا عمل کیا اس پر بھی اترا رہے ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص پیش کیا جائے گا جس نے 70 سال بغیر ریاکاری کے اللہ کی عبادت کی ہوگی. کتنے؟ 70 سال. ہم نے تو پتہ نہیں ایک سجدہ بھی نہیں کیا یار، ہم نے تو پتہ نہیں کیا کیا ہے. عبادتیں ہماری کیسی ہیں، ریاضتیں ہماری کیسی ہیں، ہمارا انداز معاشرت کیسا ہے. تاکہ 70 سال بغیر دکھاوے کہ اس نے رب کی عبادت کی ہوگی. 70 سال. کہا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا نا، تو اللہ فرمائے گا بندے جا، میں نے تجھے بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمایا. تاکہ بندہ جاتا جاتا رک جائے گا، پیچھے آئے گا، کہے گا مولا 70 سال میں نے بغیر دکھاوے کی تیری عبادت کی ہے، اللہ کسی کو دنیا میں دکھایا نہیں. مولا آج تو میری عبادت کے بلند بان دعوے کر رہا ہوں، اللہ آج تو لوگوں کو میری عبادت دکھا. مولا آج تو لوگوں کو پتہ چلے نا یہ بندہ چھپ چھپ کر تیری عبادت کرتا رہا. اللہ آج تو کوئی دکھاوا نہیں ہے نا، مولا آج تو لوگوں کو دکھا دے میری عبادت، میرا سمرا آج تو لوگوں کو دکھا.
اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا بندے حساب کی طرف نہ تو جنت میں جا. کہے گا مولا نہیں, آج تو حساب تو ہونا چاہیے. 70 سال کی بغیر ریا کے بغیر دکھاوے کی عبادت کی ہے. اللہ رب العالمین اس کے اصرار کر کے فرمائے گا آجا میزان پہ آ, میزان لگے گا. اللہ فرشتے کو بلائے گا, کہے گا فرشتے آ, اس کی 70 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھ. 70 سال کی عبادت ایک پلڑے میں. سننا 70 سال کی, آج تم 10 روپے بھی مسجد میں دینا تو پورے محلے کو سناتے ہیں. سننا ذرا, 70 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھی گئی. اور ارشاد فرمایا, اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتے اس کی ایک آنکھ نکال کر دوسرے پلڑے میں رکھ. اس کی ایک آنکھ نکال کر دوسرے پلڑے میں رکھ. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فرشتہ آنکھ نکال کر دوسرے پلڑے میں رکھے گا. خدا کی قدرت, آنکھ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور 70 سال کی عبادت والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا بندے ابھی تو 70 سال کی عبادت ایک نعمت کا حساب نہیں چکا رہی, ابھی تو بڑی نعمتیں باقی ہیں. سجدے میں گرے گا, کہے گا مولا بلا حساب جنت میں داخلہ. ہم نے کیا ہے, ہم نے کیا ہی کیا ہے یار. کیا کہا تھا میاں صاحب نے, کہا تھا نا پڑھنے ہوتے مان کرینا نہ آنکھی میں پڑھیا اور رب جاپے تے کہار صداوے متا لوڑ دیوی دودھ کڑیا. کہا کہ اس کو تمہاری عبادتوں کی حاجت نہیں ہے, تم جتنے مرضی بلند بات دعوے کرتے پھرو, تم کہتے پھرو کہ ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا. کہا کہ تمہاری عبادتیں تمہاری ہیں. کاش کہ ہم کسی روز کو سجدہ کریں جو سجدہ لخت جگر خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کیا تھا. رات گزر گئی تھی, سردیوں کی لمبی رات تھی, لیکن سجدہ مکمل نہ ہو سکا. کاش کہ اللہ ہمیں ایسے سجدے کی, ایک سجدے کی ایسی توفیق عطا فرما دے. اقبال نے کہا تھا نا, جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی, جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. اور ہم تو اپنی کھیڑے رچا کے کھڑے ہوتے ہیں نماز کے اندر, ہمارے تو اپنے دکھڑے ہوتے ہیں. آج ہم نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ فرض اللہ نے کی ہے. خدا کے بندے کبھی فرض سمجھ کر نماز نہ پڑھنا, اللہ کی بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے نماز ادا کرو, پھر دیکھنا سجدے سے سر بعد میں اٹھے گا, اللہ رحمت پہلے بول دے گا. تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں نا کہ یار نہیں پڑھیں گے تو لوگ, میں بھی مولوی اس لیے پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھوں گا لوگ کہیں گے داڑھی رکھی ہوئی ہے اس لیے نماز نہیں پڑھتا ہے. میں بھی اس لیے پڑھوں, میرا مقتدی بھی اس لیے پڑھے کہ یار جاؤں گا قاری صاحب کہیں دیکھنا رہے. خدا کے بندے آج ہم قاری صاحب سے ڈرتے ہیں, آج ہم مولانا سے ڈرتے ہیں, خدا سے نہیں ڈرتے. آج ہم کسی جگہ پر جائیں نا, کسی حساس ادارے کے اندر جائیں, کیپٹل ایریاز میں جائیں, وہاں ہم دیکھتے ہیں ایک عبارت لکھی ہوتی ہے, ایک عبارت لکھی ہوتی ہے. کیا لکھا ہوتا ہے؟ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. لکھی ہوتی ہے نا عبارت, کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے. ہم جیسے پتہ نہیں کیمرہ لگا یا نہیں لگا تو پتہ نہیں چلتا ہے یا نہیں چلتا, وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن ہم وہاں پر دیکھ لیں کہ لکھا ہوا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, ہمارے حرکات و سکنات مرتب ہو جاتے ہیں, بڑے ترتیب پاتے ہیں, بڑے ترتیب پاتے ہیں. ہم بولیں گے تو سنبھل کر, ہاتھ اٹھائیں گے سنبھل کر, چلیں گے سنبھل کر, اشارہ کریں گے سنبھل کر. خدا کے بندے ایک عبارت کی خاطر کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے, ہم اپنے ظاہر کو سنوار سکتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور ہے اللہ, جو دلوں کے اندر چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے, اس کے سامنے ہم اپنے باطن کو ایسے کھول کر دیتے ہیں. ہمارا انداز زندگی تو دیکھیں ہم کیسا ہمارا انداز زندگی بن گیا ہے. خدا نہ ہم اپنی معاشرت کو بدلیں. ہماری معاشرت یہ نہیں, ہماری عبادت دکھاوے کی عبادت نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ہماری عبادت اپنے رب کے لیے ہونی چاہیے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جماعت سے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں. کہ آپ جماعت سے پڑھو گے لوگ دیکھیں گے قاری صاحب تو کہہ رہے تھے چھوٹ کے عبادت کرنی ہے. جماعت واجب ہے, جماعت چھوڑیں گے گناہ کبیرہ ہے. ایک بار چھوڑنے پر معافی, بار صغیرہ, بار بار کرنے پر یہ کبیرہ ہو جائے. گناہ کبیرہ ہے نماز چھوڑنا جماعت کے ساتھ, لیکن ہم اس طرف نہیں آتے. خدارا ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں اور اپنی معاشرت کو ہم بدلیں. اللہ اور رسول علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں. جب تک انسان کے اندر خوف خدا نہیں آتا نا, تو یاد رکھیے گا انسان کی معاشرت نہیں بدل سکتی. یہ خوف خدا ہی تو ہوتا ہے جو انسان کو توبہ پر مائل کرتا ہے, توبہ کی طرف لے آتا ہے. خوف خدا ہی ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کا واقعہ نا, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جو ہے رعایا کی خبر گیری کیا کرتے تھے. آج کے حکمرانوں کی طرح تو نہیں تھے نا. 26 لاکھ مربع میں, بعضوں نے لکھے 36 لاکھ, بعضوں نے 24 لاکھ لکھا ہے, بعضوں نے 23 لاکھ لکھے. مورخین تھے لکھ کر چلے گئے. اتنی مربع میل پھیلی ہوئی اراضی پر حکمرانی کرتے تھے. لوگ عمر کے نام سے بہل جاتے تھے, کلیجے کامتے تھے, کفر کے ایمانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا, کفر کے ایمان تھر تھرا کامتے تھے. عمر دیکھا ہوا نہیں تھا لیکن کام جاتے تھے. عمر جس کا نام ہی عدل کا نام ہے, لوگ کام جاتے تھے عمر کے نام سے. وہ عظیم ہستی آج کے حکمرانوں کی طرح نہیں تھے. آج کے حکمران تو آتے ہیں نا, ایک ایم ایل اے ہو نا, ایم پی ہو, 2 گاڑیاں پیچھے ہوتی ہیں, 4 آگے ہوتی ہیں. پتہ ہے لوگوں کا حق کتنا کھایا ہے, کماری نہ ڈال. ایک وہ تھے اکیلے جایا کرتے تھے,
اکیلے آیا کرتے تھے. جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو یروشلم کا جو ہے گورنر بنایا گیا, بیت المقدس جسے کہا جاتا ہے. آپ نے یروشلم کو فتح کیا نا, یروشلم کو فتح کرنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا, کہا کہ لوگ حضور آپ آئیے نا ذرا یروشلم کے اندر لوگوں کو آ کر دکھائیے تو صحیح. میں بھی کہتا ہوں کہ ہمارے امیر فاروق اعظم ہیں, عمر ہیں, لوگ کہتے ہیں دکھاؤ تو صحیح تمہارا امیر کیسا ہے. میڈیا پہ دور دکھا رہے ہیں, ہاں جی دیکھیں تو صحیح تمہارا امیر ہے کیسا. حضور تشریف لائیے, ان کو اپنی زیارت تو کرائیے, کہ لوگوں نے آپ کے ڈر کی وجہ سے پورا یروشلم ہمارے نام کر دیا, لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. لڑائی نہیں ہوئی تھی, لڑائی نہیں ہوئی تھی ان سے, مسلمان جنگ کرنے کے لیے گئے تھے, یروشلم کے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. کہا کہ یہ عمر کی فوج ہے, کہا کہ دے دو پورا بیت المقدس. غلام بن گئے تھے, لوگ غلام بن گئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم اسلم کو, غلام تھے آپ کے, اور ان کی حالت یہ تھی, غلام حبشی غلام کو آپ نے ساتھ لیا, حالت یہ تھی کہ موٹی آنکھیں, ہونٹ موٹے موٹے, کالا سیاہ چہرہ, قد لمبا سا. آپ اس کو لے کر چل پڑے. ایک اونٹ ہے, آپ اونٹ پر جا رہے ہیں, کوئی پروٹوکول نہیں ہے یار, ایک اونٹ ہے اور ایک خادم ہے, وہ بھی رفیق کے سفر جس کی حضور نے خود اجازت دی ہے کہ اکیلے نہ جایا کرو سفر پر. آپ ایک ساتھ ساتھی لے کر جا رہے ہیں, گزر رہے ہیں, تو آپ نے چلنے سے پہلے اس غلام سے کہا کہ غلام ایک بات سن لو, میں شریعت کے مطابق چلوں گا. کہا کہ حضرت وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا شریعت کے مطابق کیسے چلوں گا کہ کچھ دیر تم بیٹھا کرو گے, کچھ دیر میں بیٹھا کروں گا. اس نے کہا حضرت میں تو خادم ہوں, غلام ہوں, اور یہاں غلاموں کے ساتھ جو حال ہوتا ہے وہ بیان سے بات ہے. وہ کوئی اپنے باڑے کے اندر, کوئی اپنے جناب وہ جانوروں کے لیے کسی کو نوکر رکھ لے تو اس کے ساتھ جو حال کیا جاتا ہے وہ بھی بیان سے بات ہے. اور ادھر تو سلطنت کے مالک 26 لاکھ مربع میل پھیلی ہوئی سلطنت کے مالک کا غلام تھا یار. اور اس وقت تو غلام زر خرید ہوتے تھے, آج جو نوکر رکھتے وہ زر خرید بھی نہیں, وہ تو زر خرید ہوتے تھے, مال کی طرح ہوتے تھے, ڈنگروں کی طرح ہوتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسے ہی چلیں گے, کچھ راستہ تم بیٹھو گے, کچھ راستہ میں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. کہا کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں اب کیا کہوں. آپ چل پڑے, جا رہے ہیں راستے میں, جاتے جاتے کبھی آپ بیٹھتے, کبھی وہ بیٹھتا, کبھی آپ بیٹھتے, کبھی وہ بیٹھتا. اللہ اکبر, وقت کے امیر کبھی اونٹ کی لگام مہار کو تھام لیتے. چلتے جا رہے ہیں, سفر طے ہو رہا ہے. جب یروشلم کے قریب پہنچنے لگے نا, یروشلم کے قریب پہنچنے لگے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ غلام اب بیٹھنے کی باری تمہاری ہے. یعنی جب وہ غلام بیٹھتا نا تو اس وقت غلام کی باری آئی تھی کہ اب غلام ہی بیٹھا رہتا اور یروشلم میں یہ داخل ہوتا. تو غلام پتہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے حضرت میں تو ہوں غلام, آپ ہیں امام, اب مہربانی کیجیے, اگرچہ باری میری ہے لیکن بیٹھیں آپ, کیونکہ یہ تازہ تازہ مفتوحہ علاقہ ہے. تو اندر جب جائیں گے نا تو لوگ دیکھیں گے غلام بیٹھا ہوا آ رہا ہے اور آقا نے مہار تھامی ہوئی ہے. ہماری شریعت ہمیں یہ نہیں کہتے, حضور آپ بیٹھ جائیے تاکہ لوگوں پر روب و دبدبا ہو, لوگوں پر آپ کی ہیبت بیٹھ جائے. اگر میں بیٹھ کر جاؤں گا لوگ کہیں گے کیسا ہے امیر, لوگوں پر ہیبت تاری نہیں ہوگی. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا, اس کو اونٹ پہ بٹھایا. آپ نے فرمایا بیٹھ, ہمیں اگر عروج ملا ہے تو حضور کی شریعت پر عمل کرنے سے ملا ہے, کسی کا حق مارنے سے نہیں ملا. آپ چل پڑے, اس کو لے کر گئے. جب آگے گئے نا تو جیسے یروشلم میں داخل ہوئے, اب یروشلم کے کنارے پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم کے لوگوں کو لے کر استقبال کے لیے حاضر تھے, کنارے پر ہی آئے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے آ رہے ہیں. اب لوگ آپس میں گسل گسل کرنے لگے, کیونکہ حضرت فاروق اعظم نے تو لگام تھامی ہوئی تھی نا. پتہ ہے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں یہ کیسا ہے, یہ کیسا امیر المومنین ہے جس کے ڈر کی وجہ سے ہم نے پورا یروشلم دے دیا, اور اس سے اچھا تو اس کا غلام ہے جس نے لگام تھامی ہوئی ہے. کہا کہ دیکھو تو صحیح, کالا حبشی, موٹی آنکھیں, موٹے ہونٹ, کالا رنگ, اس کے ڈر کی وجہ سے ہم نے پورا یروشلم دے دیا, اس سے اچھا تو اس کا غلام ہے جو لگام تھامے ہوئے ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے. آپ نے کہا لوگوں دھوکہ کھا رہے ہو, لوگوں دھوکہ کھا رہے ہو, ہمارا امیر وہ نہیں جو اونٹ پر بیٹھا ہے, ہمارا امیر وہ ہے جو غلام کو غلام کا حق دیتے ہوئے لگام تھامے ہوئے آ رہا. جب آپ آگے پہنچے نا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا خیر مقدم کیا. آپ نیچے اترے نا حضرت ابو عبیدہ بن جراح جب گلے لگ کے ملنے لگے نا, معانقہ کرنے لگے, کہتے ہیں حضرت کچھ تو خیال کرتے, تازہ مفتوحہ علاقہ تھا, آپ خود ہی بیٹھ کر تشریف لاتے, لوگوں کو بولنے کا موقع تو نہ ملتا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا, دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کے جھجھوڑا, جھجھوڑ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے ارشاد فرمایا ابو عبیدہ تمہیں پتہ نہیں, انا کنا اذل قوم عزل اللہ بالاسلام. یہ تاریخی جملے ہیں. آج ہمارے حکمران تو مرتے ہیں نا, آج بیٹھ کر جناب کبھی واشنگٹن کے قدموں میں بیٹھے ہیں, کبھی یہودیوں کے چرنوں میں جا کر بیٹھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہیں سے خیرات ملے گی, وہیں سے بھیک ملے گی تو ہم چلیں گے. ہمارا اتنا پیارا وطن عزیز جس کے ایک ایک سرے کے اندر اللہ نے سونے کے موتی رکھے, جو اتنی پاک سرزمین
اور ان کی گندی زمینوں پہ جا کر بھیک مانگ کر آج ہمارے پیٹ بھرے جا رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم انگریز کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی تقدیر بدلیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہماری تقدیر جب بھی بدلی ہے محمد عربی کے قدموں سے بدلی. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم اگر مٹتے بھی ہیں تو حضور کے نام پر, جیتے بھی ہیں تو حضور کے نام پر. ہماری تعلیم تو یہ تھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ بولا, تاریخی جملہ, اور میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں. رب کعبہ کی قسم, نہ تو کسی ایم این اے سے ڈرا ہوں, نہ کسی ایم پی اے سے, نہ کسی چیئرمین سے, کیونکہ الحمدللہ اپنے رب کا کھاتا ہوں اور اپنے رب کا حق سچ بیان کرتا ہوں. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں تو بیگانے بھی ناخوش, کہ زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن, کہتے ہیں کہ بک جائے گا زن و زن پر. ارے وہ کیا بکے جو پڑا ہو دہلیز مصطفیٰ پر. ہم نے اپنے بستر دہلیز مصطفیٰ پر لگائے ہیں. ہم ان کھٹملوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں, چاہے جتنا مرضی کو بڑا حکمران ہو, کوئی بھی ہو. آج مولوی سے لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہ مولوی دین اسلام لائیں گے. آج لوگ مولویوں سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ مولوی حضور کا پیغام لائیں گے, سارے داڑیوں والے بن جائیں گے, سارے دیندار بن جائیں گے. ہمارے ٹکر کہاں جائیں گے, ہمارے دال چال بند ہو جائیں گے. اور الٹا کیا مولویوں پر دیتے ہیں جو دین حق ہے. مولویوں کو آج زندگی میں کتنے شعبے دیے گئے. مولویوں کو صرف یہ شعبے دیے گئے کہ تم نے نماز پڑھانی ہے, اذان پڑھانی, اذان دینی ہے, تم نے جنازے پڑھانے ہیں, تم نے ختم پڑھنا ہے. ایمانداری سے بتانا, کبھی مولوی نے اپنے ان کاموں کے اندر کوتاہی برتی ہے؟ کبھی مولوی اپنے کام پورے کر رہا ہے. کوتاہی تو یہی لوگ برت رہے ہیں. میں ایک بات بڑے بڑا کہتا ہوں, آج بھی کہتا ہوں. آج دیکھیے, جب الیکشن کے دن ہوتے ہیں, الیکشن کے دن کے اندر ایک ایم این اے, ایم پی اے ایک مہینے کے اندر اپنے پورے حلقے کے اندر ایک ایک گاؤں میں 2 بار چکر لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا؟ یا 5 سال کے اندر اس سے پورا حلقہ نہیں دیکھا جاتا؟ ہمیں بھی تو سمجھائیں. ہم اور آپ لوگوں کو ہر مرتبہ بنا کر, ہم اور آپ لوگوں کو ہر مرتبہ ٹک بجاتے ہوئے دکھا کر لوٹ کر چلے جاتے ہیں. اور اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کر, ہمارا کھا کر اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کر, ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ کبھی حضور کا نام بھی لیں. ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ کبھی کوئی بات بھی کر لیں. ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ کبھی ختم نبوت پر بھی کوئی کام کر لیں. ان کو کوئی توفیق نہیں ہوتی کبھی اولیاء پر بھی کوئی کام کریں. ان کو کبھی توفیق نہیں. ان کو جب بھی توفیق ہوئی ہے آپس میں لڑنے جھگڑنے, ایک دوسرے کو کوسنے, اپنے بات بنانے, اپنا کریڈٹ حاصل کرنے کے سوائے ان کو کچھ نظر نہیں آتا. حضرت فاروق اعظم نے تاریخی جملے بولے, تاریخی جملے بولے. آپ نے یوں کندھوں کو پکڑا اور جھنجھوڑ کر کہا کہ ابو عبیدہ, تمہیں یاد ہے انا کنا اذلہ قوم اعزنا اللہ بالاسلام. اب میں اذلہ کے وہ ترجمہ نہیں کروں گا جو دوسروں نے کیا ہے, دوسروں نے کیا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کہا کہ ابو عبیدہ تمہیں پتہ نہیں ہم تو ایک گری ہوئی قوم تھے, ہم تو ایک بے ساز و سامان قوم تھے. کہا کہ اعزنا اللہ بالاسلام, پھر اللہ نے ہمیں اسلام کے صدقے عزت عطا فرمائی. تاریخی جملے, ہمیں جب بھی عزت ملی اسلام کے صدقے. تو خدا را دین اسلام سے محبت کیجئے. آج لوگ ڈائریکٹلی دین اسلام کو کچھ نہیں کہتے, بلکہ دین اسلام سے وابستہ لوگوں کو کہہ کر دین اسلام سے لوگوں کو بدظن کرتے ہیں. دین کو ڈائریکٹ کچھ نہیں کہہ سکتے, ان کو پتا ہے لوگ برانگیختہ ہو جائیں گے, لوگ آپے سے باہر ہو جائیں گے. یہ دین داروں پر باتیں کر کے دین کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انداز بیان اگرچہ شوق نہیں, شاید تو کر جائے تمہارے دل میں یہ میری بات.